نمشکار، ست سری اکال دوستو، میں صوفی عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زندگی کی کچھ پریشانیاں جو ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقاموں پر رہ کر فیس کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوستو، میں آپ کو ہر بار ایک بات بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بندوں پر پریشانیاں آنے کا کارن صرف یہ ہے کہ بندہ اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا اور دنیا میں رہ کر کے رشتے ناتوں کو نبھانے کا، کاروبار اور گھر بار ہر ایک چیز کو بنانے کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ صرف ضرورت ہے۔ دوستو، جس طرح انسان جب تک زندہ ہے، کپڑا اس کی ضرورت، کھانا اس کی ضرورت، باتھ روم پاخانہ اس کی ضرورت، شادی بیاہ کرنا اس کی ضرورت، ہر ایک ضرورتوں کو وہ پوری ایمانداری سے اور پوری سچائی کے ساتھ نبھاتا ہے۔ اب اگر انسان کو ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہو تو دنیا کے اندر جو ہے آنے کے بعد پھر موت نہ آتی۔ اگر موت آتی ہے اور انسان 20، 30، 50، 70، 90، 100 سال گزارنے کے بعد دنیا سے قبر کی گود میں، شمشان کی گود میں، یا ادر اپنے مذہبوں کے اکارڈنگ جو بھی ریتی رواج یا رسم ہے رب تک جانے کا، جو جاتا ہے یہ نہ جایا کرتا، پھر یہی رہتا۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے اپنے رب کی بندگی کریں، اس سے محبت کریں، اس کی باتوں کو مانیں، ان باتوں پر چلیں جن باتوں سے وہ روکتا ہے، ان باتوں سے رکیں، محبت کو بانٹیں، لوگوں میں محبتوں سے رہیں، ہمیشہ غصہ گرمی ان سب باتوں سے دور رہیں، اور ایک دوسرے کا سمان کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اگر کوئی بھائی، کوئی بہن کچھ کہہ دے تو ان باتوں کو نظر انداز کریں، اور اگر جواب دینا ہی ممکن ہو تو ایسا جواب دیں جس سے کہ رب کو برا نہ لگے اور خود کو بھی برا نہ لگے۔ تو میرے دوستو، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ تک آپ کی پریشانیوں کا جو سمادھان، جو کچھ میرے بڑوں نے، میرے دادا پردادا، کیونکہ خاندان میں ہم نے آنکھ کھولنے کے بعد یہی سب کچھ دیکھا اور سیکھا، تو اب دل دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارے بہت سے بھائی دکانوں میں، مسجدوں میں، گرودواروں میں، گرجا گھروں میں، مندروں میں، ادر جگہوں سے، ٹی وی کے مادھیم سے، الگ مادھیموں سے بیٹھ کر کے کہیں ٹوٹ کے کہیں کچھ بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا علم ہے، یہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا۔ ہاں، مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے اس کام کو کرتے کرتے، میں نے ابھی تک اس کو جو ہے 1% بھی نہیں سیکھا، اور نہ ہی میں دعوے کرتا ہوں، کیونکہ دعویٰ صرف اور صرف وہ رب، وہ بھگوان، وہ واحد گرو وہی کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں تو آپ کو ایک طریقہ بتا سکتا ہوں، ایک عمل بتا سکتا ہوں جس کو میں نے بہت بار آزمایا، اور ہمیشہ اللہ نے میری عزت کو رکھا اور ہمیشہ وہ کام ہوا۔ آج میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ایک ایسا ہی طریقہ، جیسے کہ ہمارے بھائی بہن یا دو شخص، ایک لڑکا ایک لڑکی، آپس میں ریلیشن میں آ گئے، اور ریلیشن میں آ گئے، ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال گزر گئے ایک دوسرے کو سمجھتے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ گزر تو گئے، اب اس کو ایک رشتے کا نام دو، وہ رشتہ ہے شادی۔ جب وہ شادی کی طرف جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ شادی میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ لڑکی کے پیرنٹس نہیں مان رہے یا لڑکے کے پیرنٹس نہیں مان رہے۔ اس طرح کی رکاوٹوں کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم کئی بار ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں کہ بھئی چلو کسی سنت کے پاس چلتے ہیں، کسی مہاتما کے پاس چلتے ہیں، ہماری سمسیا کا حل وہاں نکل جائے گا۔
اب وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد سمسیا کا حل تو نہیں نکلتا، لیکن سمسیاؤں میں اور پڑ جاتے ہیں۔ چلو پیسہ جو لیا گیا وہ ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا فلاں آدمی، آپ کا فلاں شخص، آپ کا فلانا آپ کا مخالف ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ چلو ہوتے بھی ہیں مخالف، لیکن اکثر مخالف نہیں ہوا کرتے۔ گرہ دشا بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ گرہ دشا ہی ہمیشہ آڑے آتی ہیں یا رکاوٹیں بنتی ہیں، ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلوں کا نہ بیچارے کروانے والے کو پتہ ہوتا ہے، نہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، کہ پتہ تب ہو جب انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ اس علم کو سیکھنے میں لگایا ہو، تب جا کر کے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس میں رکاوٹیں ہیں۔ وہ بھی تب جب وہ ظاہر نہ کرے گا، اللہ پاک اس کو کوئی علم دے تو اس علم کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، تب ہوتا ہے وہ مسئلہ۔ تو دوستو، کرنا یہ ہے آپ نے کہ ایک جب چاند دکھ جائے مہینے کا، جب چاند دکھ جائے مہینے کا، شروع چاند میں جب پہلا اتوار آ جائے، پہلا اتوار جب آئے تو آتے ہی فوراً اس سے پہلے ہی تیاری کر لیں کہ تھوڑا سا گلاب کا عرق، کیوڑا، ایک جس طرح ہم پہلے زمانے میں قلم دوات سے لکھا کرتے تھے، ایسے ہی تھوڑا سا عرق گلاب، تھوڑا سا عرق کیوڑا، ان دونوں کو کسی برتن میں ڈال کر اس میں تھوڑی سی زعفران ڈال دیں تاکہ وہ گھل جائے۔ کچھ گھنٹے اس کو رکھنے کے بعد میں اس کا کلر پوری طرح لکھنے لائق ہو جاتا ہے۔ اب ایک پلین کاغذ پر صاف ستھرے ہو کر کے یہ کلام لکھیں، یہ تعویذ لکھیں۔ اس تعویذ کو جب اس پر لکھ لیں، اب لکھنا بھی جو ہے یہ اتوار کی صبح ہی ہے، یعنی کہ ایک تو اس میں شرط یہ ہے کہ چاند نیا ہو، پھر چاند دکھنے کے فوراً بعد جو پہلا اتوار ہو اسی اتوار کی صبح میں لکھیں۔ اب لکھ کر کے اس تعویذ کو اس کے نیچے، یعنی کہ الحب، نیچے لکھو الحب، اور جو پیرنٹس ناراض ہوں ان کا نام لکھو، پھر ان کی ماں کا نام لکھو، پھر اپنا مقصد لکھو، پھر لکھو الحب، پھر اپنا اور اپنی مدر کا نام لکھو۔ لکھنے کے بعد اس تعویذ کو موڑ کر کچھ خوشبو لگا کر پھر اسے جو ہے آپ کسی پرانی سی قبر میں، یعنی کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں، پرانی قبر میں دفن کر دیں اور چلے آئیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ کام اتوار کی صبح میں شروع، نوچندی اتوار کو صبح کے وقت جب یہ لکھ کر کے آپ کریں گے تو ایک ہفتے کے عرصے میں یا 11 روز کے عرصے میں یا 21 روز کے عرصے میں وہ ماں باپ جو آپ کی شادی کے خلاف ہیں، جو آپ کی شادی نہیں ہونے دے رہے تھے، اللہ پاک ان کے دلوں سے اس نفرت کو ختم کر دیں گے اور محبت بھر دیں گے، اور وہ رضامندی کا اظہار کریں گے، اور آپ کی شادی میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں اللہ پاک اس کو دور کر دیں گے، اور آپ شادی کے لیے انشاءاللہ پوری طرح مکمل اور تیاری کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ تو اس مسئلے کا عمل اور اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ اب دوستو، جب آپ اس کام کو کر لیں وہاں پر، تو ہمارے جو یہ عمل ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ یعنی حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمارے حضرت صابر صاحب کلیری، اور ان سے جو شجرہ ہم تک پہنچا ہے، یعنی کہ جو ہماری گدی ہے، اللہ پاک نے ہم تک جو علم دیا انہی بزرگوں کے صدقے اور وسیلے میں دیا ہے۔ تو دوستو، آپ یہ نیت کر لیں، یہ منت مانگ لیں کہ ہمارا جب یہ مکمل مقصد پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی نیاز، یعنی کہ 10 آدمیوں کی، 20 آدمیوں کی، 50 آدمیوں کی، جتنی بھی اپنی گنجائش کے مطابق کی نیت کر لیں کہ ہم وہاں جا کر اس آستانے پہ سلام بھی کریں گے، اور وہاں جا کر کچھ کھانا بنوا کر ہم جو ہے بٹوا کر یا کھلا کر آئیں گے۔ تو یہ نیت کر لیں، تو انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کی مشکلوں کا جو حل ہے وہ پوری طرح نکل جائے گا، اور آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے۔ دوستو، ہماری اس
شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، فیس بک انسٹاگرام پیج پر جا کر فالو کریں. اور انشاءاللہ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، خوش رہیں اور اچھے اعمال اور اچھے کام کرتے رہیں. السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال.